نامحرم کی محبت۔ یہ کہانی اس لڑکی کی جو راستے پر سے گزرتی تو پردے میں ہوتی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی، آنکھوں میں آنسو ہوتے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہوئی کہ یا اللہ مجھے مائل ہونے اور گرنے سے بچانا۔ اس کو وہ حدیث بہت اچھے طریقے سے یاد تھی جو اس نے پڑھی تھی کہ مائل کرنے والی اور ہونے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ وہ ڈرتی تھی، اور اس انجام سے اس نے پڑھا تھا کہ ایسی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کو بالوں سے لٹکایا جائے گا، اور اس قدر دردناک عذاب ہوگا کہ اس عذاب سے اس کا دماغ ہڈیاں کی طرح پکے گا۔ وہ روتی تھی یہ سب سوچ سوچ کر کہ یا اللہ مجھ میں ہمت نہیں یہ عذاب سہنے کی۔ سارے راستے وہ یہی دعا کرتی جاتی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو رات کو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا کر اس کے پاؤں چوم کر سوتی تھی۔ اگر کبھی یہ عمل نہ کرتی تو اس کو نیند نہیں آتی تھی، اور وہ یہ خیال کرتی تھی کہ اس دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اپنی ماں کے بہت قریب تھی، وہ کسی بھی مرد سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتی، اور یہی آخر میں کہتی تھی کہ مجھے بات نہیں کرنی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس نے منع کیا ہوا ایک روز کی بات ہے جب اس کے موبائل پر اس لڑکے کا میسج آیا جو اس کا اکیڈمی کا کلاس فیلو تھا۔ بہت میسیجز کیے اسے مگر اس نے ایک بھی جواب نہ دیا، اور یہی سوچ کر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس آزمائش میں پھنسنے والی ہے۔ خیر 4-5 مہینے گزرے اور دوبارہ اس لڑکے کا میسج آیا۔ اب کی بار اس نے بغیر سوچے سمجھے غصے میں جواب دینا شروع کر دیے۔ اب وہ یہ ناواقف تھی، جس مخالف جنس سے بات کر رہی ہے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا تجربہ تھا۔ خیر یہاں سے اس لڑکی کی تباہی کی سیڑھی شروع ہوئی، اور یہ باتیں ہوتی ہوتی حرام محبت میں بدلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گناہ کسی طرح کا غلیظ گناہ ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس گناہ سے نکلنا بھی چاہتی تھی، مگر اس لڑکے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کو شادی کا کہتی، مگر وہی نامردوں والی باتیں جو اکثر کرتے ہیں کہ میں ابھی سیٹ ہو جاؤں، پتہ نہیں گھر والے مانیں گے یا نہیں وغیرہ۔ ان باتوں کا تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں پہلے پوسٹوں میں۔ وہ قرآن و حدیث کی طالبات، جب بھی کوئی آیت کوئی حدیث اس کی نظر سے گزرتی اس کا ذہن سیدھا اس کو اس کے گناہ پر نادم کرتا ہے، کبھی اپنی مولمہ کی زبان سے، اور کبھی گناہ کو سنتی تو کبھی کسی اور سے۔ اللہ نے اس کو بہت سارے ذرائع سے سمجھایا، اور وہ سمجھتی بھی تھی، مگر وہ جس دلدل میں چلی گئی تھی وہ اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کو اس لڑکے کی عادت ہو گئی تھی، اس سے بات کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ اس تعلق کے درمیان اس نے اپنے گھر والوں تک کو ناراض کیا، بدتمیزی کرنے پر آ جاتی تھی، ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس اس کے دل و ذہن میں بس وہ ایک چھایا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے اس کے لیے سوچا ہوا تھا، اور خیالی دنیا میں کون سی دنیا اس کے ساتھ بسائی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ سوچا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ نکاح کرتے ہیں، اپنی محبت کو نام دیتے ہیں۔ لڑکا کہتے ہیں ابھی نہیں، کچھ ماہ بعد۔ اس لڑکی کی طرف سے طعنے بھی سنتی تھی، اس کو برا لگتا تھا مگر خاموش رہتی، کیونکہ وہ اس کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ مگر یہ انجان بھول گئی کہ اس کے پیچھے جس ہستی کو کھونے جا رہی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ ماہ گزرے تو لڑکی نے کہا کہ اب ہم نکاح کرتے ہیں، تو اس لڑکے نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ گھر والے نہیں مان رہے، اور کردار پر انگلی اٹھا کر نکلتا بنا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا دھچکا تھا اس کے لیے، حتیٰ کہ اس کو شک رہتا تھا کہ کوئی مخلص ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ بیشتر لڑکیوں کی کہانی سن چکی تھی۔ یہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس لڑکے کو مسلسل میسیجز کالز کرنے لگی، اس کی منتیں کرنے لگی مجھے نہ چھوڑو، پتہ نہیں کچھ اس کے ترلے کرتی رہتی۔ اس لڑکے کی صفت ہی کہوں گا، کیونکہ اس نے دوبارہ اس لڑکی سے رابطہ نہیں کیا، البتہ یہی اس کے پیچھے پڑی رہی۔ وہ اپنی ذہنی صلاحیتیں کھوتی جا رہی تھی، بس اس کا انتظار اس کی سوچیں بسیں، حتیٰ کہ وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگی جو خود کو اس کی حدود پار کر گئی تھی۔ وہ باتیں نہیں بھولتی تھی، اس سے ہر چیز بہت اچھے سے یاد رہتی تھی، چاہے وہ کوئی تاریخ ہو یا دن، مگر اب سب کچھ وہ بھول چکی ہے۔
اب اس لڑکے کے علاوہ پاگلوں کی طرح، بچوں کی طرح روتی ہے، یہی امید ہے کہ وہ آ جائے، لیکن وہ تو ٹائم پاس کر رہا تھا، جذبات سے کھیل رہا تھا، وہ کہاں آنے والے تھا۔ اس لڑکی نے نکاح کی بات کی تو اس کی ساری فرضی محبت ختم ہو گئی، وہ اپنے گھر والوں سے بالکل بیگانہ ہو گئی تھی۔ گھر والے پریشان تھے کہ اس کو کیا ہو گیا، وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی سے خوش تھے، اس کی خدمت کرتی تھی، مگر اس کا رویہ دیکھ کر، اس کی لاپرواہی دیکھ کر وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ اب ان کی وہی والی بیٹی تھی بھی نہیں۔ دن بہ دن وہ اپنی ذہنی جسمانی صحت کھوتی جا رہی تھی، نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی، وہ سب کچھ کھو چکی تھی، کھو بیٹھی تھی، مگر اس ایک شخص کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی، اور وہ آج بھی اس حالت میں ہے کہ اس کو ایک گناہ کے پیچھے اس نے 1000 گناہ کر ڈالے۔ مدرسے کی طالبہ تھی، ہر گناہ کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس گناہ میں وہ جھوٹ دھوکہ سب کچھ کرتی رہی۔ دعا ہے اللہ اس کو اس حالت غیر سے نکالے، نامحرم کی محبت اس کے دل سے دور کرے، جو وہ بہت کوششوں کے باوجود نکال نہیں پا رہی۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ نہیں، اب میں نہیں سوچوں گی، مگر پھر اس میں کھو جاتی ہے۔ اس کے نمبرز ابھی تک یاد کیے ہوئے ہیں، بس ایک شخص کے علاوہ سب کچھ بھول گئی ہے، روتی ہے، کھپتی ہے، کوستی ہے اپنی اس وقت کو کہ کاش میں نے اس سے بات نہ کی ہوتی، کاش یہ گناہ نہ کرتی۔ اللہ اس پر رحم کرے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا اس گناہ سے باز آ جائے۔ نامحرم کی محبت قبر کا سانپ ہے، آگ کا انگارہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس گناہ سے باز آ جائیں، جو بھی ناخواستہ اس گناہ سے ملوث سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ اس میں اللہ کو کھو دینا ہے، جس نے اللہ کو کھو دیا اسے سب کچھ کھو دیا۔ کچھ دن پہلے یونیورسٹی جانا ہوا کسی کام سے، وہاں کونوں پر ساتھ چلتے ہوئے جوڑے دیکھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر اس گناہ کی نحوست بتاؤں کہ اس گناہ کی وجہ سے ایک لڑکی اپنے اللہ سے دور ہوگی، اپنے اللہ کو کھو دیا۔ اس گناہ نے معاشرے کو کہیں کا نہیں چھوڑا، یا اللہ اس گناہ کو ہمارے معاشرے کے دلوں سے نکال دے۔ خدا رے اس گناہ سے نکل آئیں اسی وقت، ابھی بھی وقت ہے، ابھی سورج مغرب سے نکلا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ خدا را باز آ جائیں، اس گناہ سے نکل آئیں، اللہ کو راضی کیجئے۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کو قبول فرمائے اور گناہ سے دور کرے۔ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ درندے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، درندہ صرف انسانوں کو پہچانو اور ان سے بچو، یہ صرف جسم چاہتے ہیں۔ اس نکاح کی بات کرو تو سانپ سونگھ جائے گا۔